بچوں میں سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کے وہ کون سے اصول ہیں جو ماؤں کو اپنانے چاہیے؟ تو آئے گا میرے دل کو تب قرار جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار۔ یہاں سردیاں ہوں اور میتھی کا پراٹھے میتھی کی روٹیاں نہ بنیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سردیوں کی خاص سوغات ہوتی ہے، جیسے ساگ، میتھی، پنیاں۔ ان چیزوں کے بغیر سردیوں کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بچوں کے لیے میتھی کا پراٹھا بناؤں اور خود بھی لطف اندوز ہوں۔ بھائی لطف اندوز ہونے سے کیا ہے، کوئی بھی چیز بنا کر آپ خوش ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کا انحصار ہم دوسروں سے ہی توقعات رکھ کے کریں۔ لہٰذا جتنی ہم توقعات رکھیں گے اتنی ہماری ٹوٹیں گی اور اتنا ہمارا دل چھوٹا ہوگا۔ لہٰذا کبھی بھی کسی سے امیدیں مت لگائیں، بڑے خوش رہیں گے۔ یہ بہت راز کی بات ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا، جس کسی کو میتھی کے پراٹھے کی ریسیپی چاہیے نا، وہ مجھے میسج کر کے بتا سکتا ہے، میں اس کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر بھی کر دوں گی۔ اچھا، ایک اور بات، آج میں آپ سے کس ٹاپک پر بات کرنے لگی ہوں کہ بچے میں سیلف کانفیڈنس، خود انحصاری پیدا کرنے کے اصول۔ یہ ایک ماں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنے بچوں کو دوسروں کا محتاج نہ بنانے کی بجائے اس کو خود اپنی جو کام کرنے کی ہیبٹ ہے نا وہ بتاتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کیا اصول ہے؟ ہر کام خود کرنے کی بجائے اپنے بچے سے کروائیں۔ اپنے بچے کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ایک چھوٹا بچہ ہی سمجھتا رہے۔ مثال کے طور پر اسکول سے آتا ہے تو یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد واپس جگہ پر رکھنا اسے بتایا جائے۔ اسکول جاتے وقت اپنا لنچ باکس جو ہے بیگ میں رکھنا، اپنی واٹر کین بھر کر رکھنا، یہ سب ماں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ناشتے کے بعد اپنے برتن واپس کچن میں رکھنا، یہ سب ہم ماؤں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمیں یہ کام چھوٹے چھوٹے بچوں سے بار بار کروانے چاہیے۔ غصے اور جذباتی پن سے نہیں بلکہ ہمت سے، پولائٹ انداز سے، کیونکہ بچہ ایک دفعہ کہنے سے نہیں سیکھتا، بچہ ایک دفعہ بتانے سے نہیں کرتا۔ یہ ہمارا مسلسل عمل ہوتا ہے جو ہم نے بچوں کے ساتھ روزانہ اپنانا ہوتا ہے، اور یہ ماں ہی کر سکتی ہے کیونکہ باپ تو سارا دن باہر ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا اصول کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی پسند بچے کی پسند ہو، کیونکہ اس کی اپنی بھی تو پسند ہو سکتی ہے نا، اس کی اپنی بھی رائے ہو سکتی ہے۔ ہر جگہ اپنی پسند مت ٹھونسے، بچے کو خود بھی اپنے لیے چیزیں منتخب کرنے دیں، اس سے بھی بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ اگر وہ ایک دن غلط چیز کا انتخاب کر بھی لے گا تو کوئی بات نہیں، ڈانٹنے کی بجائے اسے فائدے نقصان بتائیں تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ ایسی غلطی نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ ان اصولوں کو غور کریں، ان اصولوں کو سمجھیں۔ نمبر 3، اپنے بچے کو خود کام کی عادت ڈالیں، اسے نظم و ضبط سکھائیں۔ اچھا، نظم و ضبط زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ٹائم سے اٹھنا، ٹائم سے سونا، ٹائم سے کھانا، رات دیر تک گھر سے باہر نہ رہنا، ٹائم سے اسکول جانا، یہ سب ماں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے جو بچے کے مائنڈ میں یہ باتیں آہستہ آہستہ ڈالتے رہتی ہیں، کیونکہ جب ہم اسے ٹائم کی اہمیت نہیں بتائیں گے تو وہ بھی ٹائم کو فالو نہیں کرے گا، وہ بھی ٹائم کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہوگا۔ یہ شروع سے ہی ماں کو چاہیے کہ بچے کو ٹائم کی ویلیو سمجھائیں، پھر ہی بچہ ٹائم کی ویلیو سمجھ پائے گا اور خود بھی اس پر پابند رہیں، کیونکہ جب ماں ایک پابند رہے گی نا ٹائم پر، ٹائم کی ویلیو پر، یا ٹائم پر پابندی سے اپنے سارے کام کرے گی، تو بچہ بھی دیکھا دیکھی ایسے ہی کرے گا، کیونکہ بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے رول ماڈل ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے استاد ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ دنیا کے بیسٹ ماں باپ ہیں۔ نمبر 4، جب کبھی گھر سے باہر جائیں تو کوئی باہر کا بندہ ان سے سوال کرے، ان سے نام پوچھے، ان سے اسکول کا نام پوچھے، یا کوئی بھی سوال پوچھتا ہی ہے نا، تے آپ تو اسی اماں بنن نہ بہ جایا کرو، بچے نو جواب دین دیا کرو تاکہ بچے وچ کانفیڈنس آوے۔ کچھ مائیں کیا کرتی ہیں، جی ہمارا بیٹا اس اسکول میں ہے، جی ہمارے بیٹے کی ایج یہ ہے، جی ہمارا بیٹا اس ایئر کا ہے۔ نہیں، بچے کو جواب دینے دے بچے کو جواب دینے دے، اس طرح بچے میں ایکسٹرا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا۔
جب وہ غیر اسٹرینجر انسان کو جواب دینا سیکھے گا نا تو اس کی ہچکچاہٹ بھی کم ہوگی، وہ ہچکچائے گا بھی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ اس کو اسکول چھوڑنے جائیں تو اس کو سڑک کراس کرنے کا بتائیں، اس کے پاس کھڑے رہیں لیکن اسے بتائیں کہ دائیں طرف دیکھو، بائیں طرف دیکھو، پھر سڑک کراس کرو۔ جب ہم مائیں ان کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کرواتی ہیں تو بچے میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا۔ بچے کو خود ہمیں کہنا چاہیے گو کراس یور روڈ، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں بھی اڈاپٹ کریں، یہ چیزیں بھی بچے کو سکھائیں۔ کئی مائیں اپنے بچے نو چھوڑ نہیں بنا کے رکھ دیا نے، ہائے اے نہ کری، ہائے ایتھے نہ جائیں، ہائے او نہ کری، بچہ بھی ممی ڈیڈی بن جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 5، اپنے بچے کو غلطیاں بھی کرنے دیں۔ اگر وہ غلطیاں کرتا ہے تو بات بات پر ڈانٹے مت، کیونکہ ہمارا بچہ غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ ہم خود بھی تو غلطیوں سے سیکھتے ہیں نا، اتنی زیادہ ہم غلطیاں کر کے تجربہ حاصل کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے تو یہ ایسے ہے۔ جب بچہ غلطیاں کر کے سیکھے گا نا تو اس کے فائدے نقصان اپس اینڈ ڈاؤنز بھی بچے کو بتائیں، تاکہ بچہ نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہ کرے۔ اگر وہ دہرائے گا تو پھر اس کو پیار سے سمجھائیں، پیار سے بھی تو سمجھا سکتے ہیں نا، وہ سمجھ جائے گا۔ نمبر 6، اپنے بچے کو اس کی رائے بنانے میں مدد کریں، نہ کہ اپنی رائے اس پر تھوپیں۔ ساڈیاں ماواں کی کردیاں نے ہر وقت اے نہیں کرنا، او نہیں کرنا، ایسے گل ٹھیک ہے، اے گل انج ٹھیک ہے۔ اب بابا بچے دی بھی سنیا کرو، کدی بچہ بھی صحیح ہو سکتا ہے تے ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ساڈے کول بھی غلطی ہو سکتی ہے تے بچے بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی انا کو لے کر یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بچہ نے رائے جو دیا وہ ہے ہی غلط۔ کچھ مائیں ایگو میں آ کر ایسا کر جاتی ہیں، اس سے بچے کی بھی جو ہے نا ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اس کے بھی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیا کریں، اس سے اس کا دماغ کھلتا ہے۔ نمبر 7، اپنے بچے کو قابو کرنا سکھائیں، نہ کہ ہر وقت اسے ڈراتے دھمکاتے رہیں۔ اس طرح بچہ ضدی اور باغی بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ مائیں کیا کرتی ہیں، ہر وقت شیر آ گیا، جن بہو آ گیا، اے آ گیا، ایتھے نہ جائیں، انہیں پھاڑ لینا ہی، اوتھے نہ جائیں، فلانی چیز آ جائے گی۔ نہیں، اس کو بتائیں سوائے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ جن بھوت ہوتے ہیں لیکن جہاں انسان رہتے ہیں وہاں نہیں آتے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے اوپر آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں تو جن آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ باتیں شروع سے اس کے دماغ میں ڈالیں۔ جب تک یہ باتیں نہیں ڈالیں گی وہ ہمارا بچہ ڈرتا رہے گا باہر جانے سے، لوگوں کو فیس کرنے سے، جن بھوت سے، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں نہ ہوتا، یہ سب چیزیں گھر سے ہی ڈالی جاتی ہیں بچے کے دماغ میں۔ تو جب آپ اس کو صرف اللہ کا ڈر ڈرائیں، اللہ کے ڈر کا خوف ڈالیں گی تو وہ صرف اللہ سے ہی ڈرے گا، نہ کہ انسانوں سے اور جنوں سے۔ اس طرح پھر وہ ساری زندگی ان چیزوں کو لے کر ہی اپنے ذہن کو قابو کرتا رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اپنے بچے کا اگر دماغ کھولنا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا دماغ کھولیں، آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو سیکھیں اور بچے کو لے کر چلیں۔ بچے کی ذمہ داری کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ماں باپ کا ہی فرض ہے کہ ان کو صحیح سمت میں لے کر چلیں۔ اگر آپ ان کو صحیح سمت میں لے کر نہیں چلیں گی تو بچہ بھی بہت سی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جائے گا، بہت سی غلط حرکتیں، غلط باتیں، غلط عادتیں اڈاپٹ کرنے لگ جائے گا، جو کہ ماں باپ کے لیے نقصان کا باعث ہوں گی۔ تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔